پیغام رمضان، پیغام رمضان۔ السلام علیکم، آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ہماری اس پیغام رمضان ٹرانسلیشن میں۔ ماشاءاللہ سے 9 افطار مکمل ہوئی اور آج 10واں افطار کا یا 10ویں رمضان کی تیاری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ 10 رمضان المبارک کی کافی ساری فضیلتیں ہیں، کافی سارے معاملات ہیں، اور 10 رمضان المبارک تاریخ کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ اہم نظر آتی ہے۔ 10 رمضان المبارک کو تاریخ میں ایک بڑا واقعہ رونما ہوا تھا۔ آج ہم پیغام رمضان کی اس نشست میں اسی واقعے کا ذکر کریں گے، اور اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ہے وہ اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ آج کا دن کافی اہمیت کا حامل اس لیے بھی ہے کہ آج 10 رمضان المبارک کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا دن ہے، اور یہ وفات یہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو زندگی ہے، ان کی جو ذات ہے، ان کے جو ایک ایک زندگی کا لمحہ ہے، وہ آج ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آج کی ہماری خواتین، آج کی جو ہماری بچیاں بیٹیاں، وہ اس زندگی سے اتنا کچھ سیکھ سکتی ہیں، اور چاہے کسی بھی شعبے کی بات کی جائے، کسی بھی معاملے کی بات کی جائے، ہر معاملے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدا سے لے کے ان کے ساتھ آخری ایام تک، یا اس سے پہلے بھی جو کچھ معاملات رہے وہ بڑے ہی خوبصورت رہے، مثالی رہے۔ آج اسی حوالے سے گفتگو ہوگی۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، بڑے ہی پیارے اور بہت ہی خوبصورت مہمان موجود ہیں، میں ایک ایک کر کے تعارف کراتا چلوں۔ آج ہمارے ساتھ اس نشست کا جو حصہ ہیں وہ ہیں جناب علامہ مفتی قدرت اللہ قادری صاحب۔ مفتی صاحب آپ کو سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کو شکریہ کہ آج آپ اس محفل کا حصہ جو بنے۔ آج ہمارے ساتھ ایک اور بڑی خاص شخصیت موجود ہیں، جناب سید حسن رضوی صاحب۔ آپ کا بھی شکریہ حسن صاحب کہ آج آپ نے وقت دیا اور آج کی اس محفل میں آپ حصہ بنے۔ آج ہمارے ساتھ ایک اور بڑی خاص شخصیت موجود ہے، جناب احمد رضا قادری صاحب، اور ساتھ میں ہمارے ساتھ 2 بہت ہی خوبصورت نعت خواں موجود ہیں، جناب محمد حسان رضا قادری صاحب اور محمد انس رضا قادری صاحب۔ میں گزارش کروں گا جناب محمد انس رضا قادری صاحب سے کہ اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز وہ حمد باری تعالیٰ سے کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ 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 کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے ہاں دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پر جلا
مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پہ جلا دل کو کر دے آئینہ میرے دل کو کر دے آئینہ جس پہ چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا گیا انس صاحب کی جانب سے، اور یہ کلام کے ساتھ اگر آج کی اس ٹاپک کی طرف بڑھیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام میں، دین اسلام میں، ہماری تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں کیا مقام ہے، اس حوالے سے پہلے گفتگو کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ کیا کردار رہا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ میں سب سے پہلے منیر بھائی آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے ایک بار پھر مجھے یہاں پر حاضر ہونے کی سعادت بخشی ہے۔ آپ نے جو موضوع آج کا چنا ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل بھی ہے، اور جس ہستی کا تذکرہ ہم سننے اور کرنے جا رہے ہیں، جب اس کا نام ہمارے لبوں پر آتا ہے تو ادب سے ہماری آنکھیں جھک جاتی ہیں، کیونکہ وہ خاتون اول بھی ہیں اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑے احسانات بھی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ ہیں، اور آپ علیہ السلام کو حد درجہ سب سے زیادہ عزیز اور پیاری بھی تھی۔ کیوں نہ ہوتی، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر موقع پر، ہر مقام پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کام کیا ہے، اور جب بھی جس لحاظ سے بھی ضرورت پڑی ہے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جس لحاظ سے اس کو خدمت کی ضرورت پڑی تو آپ نے ہر طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کو پیش کیا اور خدمت سر انجام دی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اصل نام خدیجہ ہے اور لقب آپ کا طاہرہ ہے، اور کنیت آپ کی ام ہند ہے، اور آپ کے والد ماجد حضرت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی ہیں۔ اگر یہ شجر نسب آپ دیکھیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کے جو دادا ہیں عبد العزیٰ، اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد مناف، یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ تو اس بنا پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے خاندان سے ہیں، اور سلسلہ کے حساب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی جو ہے رشتہ داروں میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضائل و کمالات سے نوازا تھا۔ وہ عرب کا ماحول اور معاشرہ آپ دیکھیں کہ جب ہر طرف افراتفری تھی، اور وہ عرب کا معاشرہ جو تھا وہ بہت ساری برائیوں کے اندر گھرا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس ماحول میں بھی طاہرہ کا لقب دیا گیا کہ آپ کی پاک دامنی، آپ کی عفت اور آپ کا بلند مقام و مرتبہ اس قدر تھا کہ اس ماحول میں بھی آپ کو لوگ طاہرہ کے نام سے پکارا کرتے تھے، اور سیدہ قریش کے نام سے آپ کو جو ہے وہ یاد کیا جاتا تھا۔ آپ نے اس ماحول کے اندر کہ جب بت پرستی بے حد عام تھی اور ہر شخص اس میں مبتلا تھا، لیکن ایسے دور میں بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہے وہ بت پرستی سے دور رہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی پرستش کرتی تھی، اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان بھی رکھتی تھی، اور یہ ساری تعلیمات اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے جو ہے وہ آپ نے ساری لی تھی، اور کیونکہ ورقہ بن نوفل اپنے زمانے کے بہت بڑے دانشور اور سابقہ کتابوں کے بہت بڑے عالم تھے، وہ ان سے ساری رہنمائی لیتی تھی، اور حضرت ورقہ بن نوفل جو ہے وہ اس ماحول میں بھی بت پرستی کے جو ہے وہ بے حد مخالف تھے، اور وہ بت پرستوں کو اور عرب کے لوگوں کو مخاطب ہو کر کہتے تھے کہ تم نے دین ابراہیمی کو چھوڑ دیا ہے،
اور تم جو ہے وہ بت پرستی میں مبتلا ہو گیا ہو اور ایسی چیزوں کی تم عبادت کرنے لگی ہو جو تمہیں نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہیں، اس لیے تم گھومو اور دین ابراہیمی کو تلاش کرو، اسی میں تمہاری بھلائی اور اس میں تمہاری عافیت ہے۔ تو حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات مبارکہ ہے اس میں ہمارے لیے بہت بڑا جو ہے وہ اس میں آپ کی زندگی میں بہت بڑے ہمارے لیے اسباق ہیں، آپ کی جو خصائص ہیں، جو آپ کی فضیلتیں ہیں جو آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ عطا کیا تھا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ میں عرض کرتا چلوں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک بعثت کا اعلان نہیں کیا تھا تو حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی جو ہے وہ ایک رب کی عبادت کیا کرتی تھی، اور اس وقت کا ماحول تھا کہ آپ فرماتی ہیں کہ ہم رات کو سہیلیاں کعبۃ اللہ کی جو ہے وہ زیارت کے لیے جاتی تھیں اور کعبۃ اللہ کا طواف کرتی تھیں، اور جب آپ نے اس وقت آپ تجارت کا کاروبار کرتی تھیں اور تجارت کا جب قافلہ بھیجنا ہوتا تھا تو آپ سب سے پہلے کعبۃ اللہ حاضر ہوتی تھی، طواف کرتی تھیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ میرے اس مال میں جو ہے وہ برکت عطا فرما۔ تو اس ماحول میں بھی آپ نے رب کی عبادت کو نہیں چھوڑا اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ وحدہ لا شریک سمجھے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اس ماحول میں، اور میں مفتی صاحب کا یہ جو انداز ہے نا بڑے خوبصورت ہے کہ وہ ایک بار پھر سے ایمفسائز کریں، اصرار کر رہے ہیں کہ اس ماحول میں آج ہمارے یہاں پہ حسن صاحب معذرت کے ساتھ ہم کچھ بھی ہو جاتا ہے تو ہم ماحول کا اکثر تذکرہ کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں کہ نہیں ماحول یہ ایسا ہے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم جس طریقے سے مفتی صاحب نے بیان کیا کہ کیا خوبصورت شان ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی، آج کی ہماری خواتین اس سے کیا عکس کر سکتی ہیں اور ہماری تعلیمات اس کے بارے میں کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 8 سے شروع کرنا چاہوں گا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اللہ رب العزت اپنے لاریب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ اللہ رب العزت نے نبی مکرم کو عائل پایا۔ عائل کا لفظ کا معنی یہ ہے کہ تنگ دست پایا، فَأَغْنَىٰ تو بس غنی کر دیا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اللہ نے غنی کیا ہے تو وسیلہ حضرت ام المومنین ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ بنی ہے، ان کی دولت کے ذریعے سے اس دین اسلام کو تقویت نصیب ہوئی۔ کیا بات! اور آج تک اور تا قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے ان سب کو احسان مند ہونا چاہیے حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا۔ کیوں؟ تو لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس دین اسلام کو اگر تقویت حاصل ہوئی ہے تو دو چیزوں کے ذریعے سے ہوئے، ایک حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تلوار کے ذریعے سے، اور ایک مال ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے۔ اور آپ سوچیں اور سمجھیں کہ یہ رول ماڈل ہیں تا قیامت تک کی خواتین کے لیے کہ رسول اللہ کا اس وقت ساتھ دیا جب ساتھ دینے والے ساتھ چھوڑ گئے۔ صحیح بات ہے۔ خاتون ہو کے جب ان کے چاہنے والوں نے، ان کی دوستوں نے ان کا ساتھ اس بنا پر چھوڑ دیا گیا کہ نعوذ باللہ کہ آپ ایک ایسے شخص سے شادی کرنا چاہتی ہیں کہ جو نعوذ باللہ تنگ دست ہے، ان کے پاس ظاہری دولت نہیں ہے، اس بنا پر بائیکاٹ کر دیا تھا۔ لیکن سلام ہو ام المومنین کی ذات گرامی کے اوپر، اس دور میں بھی انہوں نے اللہ رسول کا ساتھ دیا اور رسول مکرم کا ساتھ دیا اور اپنی تمام دولت جو ہے وہ اسلام کی راہ میں قربان کر دی۔ اور یہاں تک کہنے والوں نے کہا ہے، اور تاریخ کے مسلمات میں سے کیا ہے کہ دیکھو جب کسی نے حضرت ام المومنین پر یہ طنز کیا، اعتراض کیا کہ آپ جو ہے اپنی زوجہ مکرمہ وفات ہو جانے کے بعد کیوں اس قدر جو ہے یاد کیا کرتے ہیں، تو کیا خوبصورت جملے ارشاد فرمائے نبی مکرم کی طرف سے کہ یاد رکھو کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ وہ ذات گرامی ہے کہ جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، تکذیب کر رہے تھے، تو اس وقت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے میرا ساتھ دیا، مجھ پر ایمان لائی۔ جب کوئی اولاد جس کے ذریعے سے نسل آگے بڑھتی ہے تو یاد رکھے پوری امت مسلمہ کہ نبی مکرم کی اگر نسل پاک آگے بڑھی ہے تو فقط حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے۔ توجہ فرمائے۔ تیسری چیز
کہ جب لوگ مجھے تانے دیا کرتے تھے تو اس کے مال کے ذریعے سے اس دین اسلام کو تقویت کیا خوبصورت بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے. اور اس بات کی تائید ایک خوبصورت واقعے سے میں کرتا چلوں کہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی حساس طبیعت کے مالک تھے. اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ ان کا ایک مقام سے گزرنا ہوا، انہوں نے دیکھا کہ ایک غار کے پاس کچھ لوگ جمع ہیں جو مفلسی میں جکڑے ہیں. ان کی حالت زار دیکھ کے اس بات کا اندیشہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کافی زیادہ مشکلات کا شکار ہیں. اب یہ دیکھنے مناظر جو دیکھے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ گھر کی طرف بڑھے اور گھر جب آئے تو افسردہ سے ہوئے. اور جب افسردگی کا عالم یہ دیکھا گیا تو ان کی جو زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، انہوں نے بات فرمائی کہ کیا وجہ ہے میرے پیارے حبیب، کیوں آپ پریشان ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آج رستے میں آتے ہوئے ایک لشکر پایا، اس کی حالت دیکھی تو مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید اس کی میں مدد کروں، اور مدد کرنا چاہتا تھا تو کیونکہ میرے مالی حالات اتنے زیادہ سازگار نہیں تو میں اس وجہ سے افسردہ ہوں. میں مدد کرنا چاہتا ہوں لیکن افسردگی یہ ہے کہ میں چاہ کے بھی مدد نہیں کر پا رہا. تو یہ جب کیفیت پائی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ارشاد کیا کہ آپ ایک کام کریں، جائیں اور تمام تر سرداروں کو اکٹھا کر کے اس وقت گھر پہ لے آئیں. ہمارے پیارے آقا نے ویسے ہی کیا، اور جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے کیا پایا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اتنی ہی کم وقت میں سونے کا ایک پہاڑ تعمیر کر دیا. اور وہ پہاڑ اتنا بڑا تھا کہ اگر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تو وہ چھپ جاتے. تو سونے کی وہ اشرفیوں کا جو پہاڑ تھا، اس کو گواہ، ان تمام تر سرداروں کو گواہ بنا کے کہا کہ یاد رکھا جائے کہ آج سے یہ جو مال ہے یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور وہ اس کو جیسے چاہے خرچ کریں. مفتی صاحب، یہ کمال ہے، یہ کرامات ہیں، یہ انداز ہے. آج تو معذرت کے ساتھ اتنی خوبصورت مثال ہونے کے باوجود ہمارے گھر کی بچیوں کو، بیٹیوں کو کیوں نہیں بیان کی جاتی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا کیا مقام ہے؟ بالکل، یہ آپ نے بالکل اچھی نشاندہی فرمائی ہے منیر بھائی، کہ ہمیں ہمارے گھروں کے اندر چونکہ اسلامی ماحول نہیں ہے اور امہات المومنین کی جو ہے سیرت اور کردار کو جو ہے وہ بیان نہیں کیا جاتا، جس وجہ سے ہماری آئلی زندگی میں، گھریلو زندگی میں بہت ساری جو ہے وہ خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں. ہم مسلمان ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا ہر بڑھنے والا قدم جو ہے وہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہونا چاہیے. ہماری جو مائیں بہنیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سیرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت کو پڑھیں، باقی امہات المومنین کی سیرت کو پڑھیں، ان کے طور طریقوں کو دیکھیں کہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کس انداز میں جو ہے وہ انہوں نے زندگی گزاری ہے، اور جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑی ہے تو انہوں نے اپنا جان مال سب کچھ جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام. اور اسی بات کو جوڑتے ہوئے احمد صاحب میں چاہوں گا آپ بھی اضافہ کریں کہ کیونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی ایسی ہے کہ آج کی اگر عورتیں، جو خاص طور پہ ہمارے یہاں سوال ہوتا ہے نا کہ کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے، گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، یہ مسائل ہیں، وہ پابندیاں ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی تو ذات اس بارے میں بڑی صاف ہے، واضح ہے اس بارے میں. بالکل منیر میمن بھائی، جس طرح کہ حضرت نے قبلہ نے بات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الضحیٰ کی سب سے آخری آیت مبارکہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. صحیح ہے. اب رب کی نعمتوں میں تمام تر نعمتیں جو شامل ہیں، جن کا ہم برسبیل تذکرہ کرتے ہیں، وہ کرنا بھی چاہیے. ان میں رب کی نعمتوں میں سے ایک نمایاں نعمت نیک سیرت بیوی کا ہونا بھی ہے. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ طیبہ طاہرہ عالمہ عابدہ زاہدہ مفتیہ مصدقہ محدثہ معلمہ مبلغہ مفسرہ، ان سے بڑھ کر رب کی نعمت حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا تبار سے جو اٹیچ رہی سب سے زیادہ، ان سے بڑھ کر رب کی نعمت کون سی ہو سکتی تھی. اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک حدیث مبارکہ کی کتاب ہے کتاب المفرد، باب قول المعروف ہے اس میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی. دیکھیں منیر میمن بھائی، ہوتا یہ ہے کہ جو کوئی محسن ہوتا ہے نا، انسان پر احسان کرنے والا ہوتا ہے، اس احسان کرنے والا کا تذکرہ کیا جاتا ہے. اور عربی کا ایک مقولہ ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا زیادہ ذکر کرتا ہے. اب محبت کا تو تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کر رہے ہیں اس کا زیادہ ذکر کیا جائے. اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی کیا علامت، کیا حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
حق کو صداقت کا نشان بلند کرتے ہوئے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا اس طرح تذکرہ خیر فرماتے کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی غیر موجودگی میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ان کی سیرت، عفت، پاکیزگی کا درس دیا کرتے ہیں کہ خدیجہ الکبریٰ ایسی بیوی ہیں، اور دیگر صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سیرت و کردار کے متعلق تعلیمات دیا کرتے تھے. اور پھر جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دنیا سے ظاہری پردہ ہو گیا، ظاہری وصال ہو گیا، اس کے بعد حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس قدر اضافہ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بار بار حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ خیر فرماتے ہیں. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں، محسن جس نے احسان کیا اس کے احسان کا تذکرہ کرنا، اور محسن کے ساتھ جو اٹیچ لوگ ہیں، یعنی کہ محسن کے جو دوست ہیں، جو احسان کرنے والے کے دوست ہیں، ان کا تذکرہ خیر کرنا، اس سے بڑھ کر محسن کا احسان ماننے کی کون سی دلیل ہوگی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیاں جو تھیں، جو آپ کی دوست تھیں، ان کا تذکرہ بھی فرماتے، اور پھر فرماتے کہ دیکھو وہ خدیجہ سے محبت کرتی ہے. اور جب کوئی ہدیہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں لایا جاتا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ جاؤ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ایک دوست ہیں، ان کے گھر پر یہ ہدیہ دے کر آ جاؤ. جب کوئی قیمتی تحفہ لایا جاتا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ قیمتی تحائف کو دے کر صحابہ کرام کو روانہ فرماتے کہ خدیجہ الکبریٰ کی وہ سہیلی ہیں، ان کو دے کر آؤ. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ دیکھیں بیوی سے محبت جو لوگ آج کل معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بیویوں کو معاذ اللہ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے، تو خدا کے واسطے اپنی عورتوں کی عزت کرنا سیکھیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حقوق تو ہم یاد دلاتے ضرور ہیں، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت و کردار کو بھی تو یاد رکھیے نا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ نہیں بلکہ 20 مرتبہ اکثر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر فرما رہے ہیں. اس سے بڑھ کر بیوی سے محبت کی، بیوی کی عظمت بلند کرنے کی، اور بیوی سے حق کو صداقت، اور پھر بیوی کو یہ مزاج دینے کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم میرے ساتھ ہو. اس سے بڑھ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا پیغام دیا، کیا پیغام دیا. اور یہ محبت کا ایک اور یہ انداز ہے کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو اس سال کو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا. اب عام الحزن کیا ہے، اس کے بارے میں مزید تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتا ہے. پیغام رمضان، پیغام رمضان. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہوں پہ چلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہوں پہ چلتے ہیں. اور اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہے سہارا گلے لگائے گا. ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. ہم نے
خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں اور وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پڑتے تھے ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پڑتے ہیں کل بھی ٹکڑوں کہ ان کے پلتے تھے ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں سبحان اللہ اسی کلام کے ساتھ اسی دعا کے ساتھ کہ آنے والے جتنے بھی عذاب ہیں ٹلتے رہیں اس سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں اور جیسے کہ ہم بریک سے جب واپس آ رہے ہیں اور اتنا پیارا کلام ہمارے حسن بھائی نے پڑھا کہ جو عذاب کی آج جو مختلف شکلیں ہیں آج بے حیائی معاشرے میں بے راہ روی معاشرے کا بگاڑ معاشرے کی جو بنیاد ہے جو ایک میاں بیوی کا رشتہ ہے اس میں جس انداز سے آج کمزوری یہ عذاب کی ایک شکل ہی تو ہے جو آج ہمیں نظر آتی ہے تو میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب جس طریقے سے بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے عام الحزن کیا ہے اور کیوں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 10 سال کو عام الحزن قرار دیا؟ منیر بھائی عام الحزن سے مراد یہ ہے کہ غم کا سال اور یہ وہ سال ہے کہ جس سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور ابھی آپ اسی صدمے سے باہر نہیں نکلے تھے کہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی اسی سال کے اندر ہو گیا تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وہ یہ چیز بڑی گراں گزری کہ 2 ایسی ہستیاں تھیں جو ہر درجہ آپ کی جو ہے وہ خیر خواہ تھیں اور ہر میدان میں آپ کے شانہ بشانہ جو ہے وہ کھڑی ہوتی تھیں اور جب بھی جس چیز کی ضرورت ہوتی ہر لحاظ سے اپنا آپ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے وہ ہمہ وقت تیار رہتے تھے تو ان 2 ہستیوں کے ظاہری وصال کے بعد جو ہے وہ کفار مکہ کے مظالم اور زیادہ بڑھ گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر تو اس لیے جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال کو عام الحزن کہا ہے یعنی حزن غم کا سال کا ہے کیونکہ آپ اگر اس سے تھوڑا پیچھے جائیں تو جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح فرمایا تو جب شاہ ابی طالب کی گھاٹی کے اندر 3 سال کا جو ہے وہ عرصہ ان کو رہنا پڑا تو جناب سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حالانکہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھنے والی اور ناز و نام سے پلی ہوئی تھی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کا حق اس انداز میں ادا کیا کہ شاہ ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال کا عرصہ آپ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے مصیبتیں برداشت کی ہے اور وہ ایسا علماء نے لکھا ہے تاریخوں میں آتا ہے احادیث میں آتا ہے کہ وہ ایسا 3 سال کا عرصہ اتنا جو ہے وہ کٹھن تھا کہ علماء فرماتے ہیں کہ دودھ پلانے والی جو مائیں تھیں ان کی چھاتیوں سے دودھ بھی خشک ہو گیا اور دودھ پینے والے بچے جو تھے وہ جب بھوک کی وجہ سے بلکتے تھے تو ان کو مائیں یہ کہہ کر خاموش کراتی تھی کہ بیٹو خاموش ہو جاؤ کافر اگر سنیں گے تو تمہارے نبی کو تانا دیں گے
یعنی ایسے مشکل حالات میں جب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد جب ان دونوں ہستیوں کا وصال ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ ایک سہارا کم ہوا، جس وجہ سے جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ دلی تکلیف بھی محسوس ہوئی، تو اس لیے آپ علیہ السلام نے اس سال کو جو ہے وہ عام الحزن کا نام دیا ہے۔ میں مفتی صاحب اس طرف آؤں گا بھی کہ یہ سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے کہ کیوں حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، کیونکہ اس وقت تو اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ احمد صاحب آپ ذرا یہ بیان کریں کہ کیا ایسی امتیازی خصوصیت رہی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کی، ان کی کردار کی، کہ وہ اتنی زیادہ نمایاں ہو کے سامنے آئی ہیں؟ ماشاءاللہ آپ نے خوبصورت بات کی طرف توجہ دلائی ہے منیر بھائی، کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون کہ جنہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت فیضیاب سے مشرف ہوتے ہوئے 25 سال کا عرصہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا تبارک کے ساتھ گزارا۔ سب سے بڑھ کر امتیازی خصوصیت یہ کہ اگر عورتوں میں سب سے زیادہ کسی نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرب پایا تو وہ ہماری امی جان، پیاری امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات والا تبارک ہے۔ اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سفر میں، حضر میں، حزن میں، غم کی کیفیات میں، خوشی کی کیفیات میں، ہر کیفیت میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا، خدیجہ نے میرا اس وقت انتخاب فرمایا جب لوگ مجھے چھٹلا رہے تھے، خدیجہ نے میرے اوپر مال اپنا اس وقت خرچ کیا جب لوگ مجھ پر مال خرچ کرنے کو تیار نہ تھے، اور خدیجہ سے مجھے بہت زیادہ کثیر اولادیں ہوئیں۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسا کہ آپ نے امتیازی خصوصیت کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ امتیازی خصوصیت کیا ہے، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے چرمٹ میں حاضر تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چھڑی سے زمین پر 3 خطوط یعنی لائنز کھینچی، صحیح، اور 4 خطوط لائنز کھینچی، اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے برجستہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی عورتوں میں سب سے افضل 4 عورتیں ہیں۔ کیا بات ہے؟ پہلی حضرت خدیجہ بنت خویلد، آپ کے والد کا نام خویلد، حضرت خدیجہ بنت خویلد۔ دوسری فاطمہ بنت محمد یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسری حضرت آسیہ بنت مزاحم یعنی فرعون کی بیوی، اور چوتھی حضرت آسیہ بنت عمران یعنی حضرت موسیٰ علیہ حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ تھی۔ یہ 4 عورتیں سب سے افضل ہیں، اور امتیازی خصوصیت کا اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے جس خاتون کا سب سے پہلا نام آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے نکلا وہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری پیاری امی جان تھی، کہ جن کے متعلق آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنتی عورتوں میں سب سے افضل، عورتوں میں سب سے افضل قرار دیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس شخصیت کو۔ اور سب سے بڑھ کر یہ فضیلت، یہ امتیازی خصوصیت یہ بڑھ کر نہیں ہو کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں بھی، حضر میں بھی، غم کی کیفیت میں بھی، خوشی کی کیفیت میں بھی، یہاں تک کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں جائیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارفتگی کے عالم کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محو سفر ہو رہی ہیں، سفر کے لے جا رہی ہیں۔ اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ان کا انتقال ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چشمان کرم سے آنسو جاری ہیں۔ سبحان اللہ، کہ وہ شخصیت کہ جن کے لیے جو رحمت للعالمین ہے، جو 18,000 عالم کے لیے رحمت ہے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ محترمہ کی جدائی میں آنسو بہا رہے ہیں۔ کیا بات ہے! اس سے بڑھ کر امتیازی خصوصیت کیا ہو سکتی ہے؟ مطلب بلکہ میں ایک بات، حقیقتی بات ہے، میں کہتا ہی چلوں، آج جب پروگرام کے لیے میں جب تشریف لا رہا تھا تو بیگم کی حالت کچھ زیادہ طبیعت میں کوئی مزہ نہیں تھا،
وہ تھوڑی سی افسردہ تھی کسی وجہ سے، تو اس نے مجھ سے سوال پوچھا کہ آپ تو میرے لیے کبھی نہیں روتے، تو آج میں اگر اس نے یہ پروگرام دیکھ لیا تو پھر میری پکڑ وہاں پہ بڑی خطرناک ہو جائے گی۔ تو مفتی صاحب جس طریقے سے احمد صاحب نے فرمایا اور جس طریقے سے ہم ابھی گفتگو بھی کر رہے ہیں کہ آج اگر کسی رشتے جوڑنے کی بات ہو تو ہمیشہ بات کی جاتی ہے کہ برابری میں رشتہ جوڑو، برابری میں رشتہ جوڑو، اپنے برابر کے لوگوں میں رشتہ جوڑو، لیکن اب ہمارے یہاں جو عالم ہے وہ کچھ اور نظر آتا ہے، اب ہمارے یہاں جو صورتحال ہے وہ کچھ اور نظر آتی ہے، تو اس کے بارے میں چاہوں گا کہ آپ ذرا گفتگو فرمائیں۔ منیر بھائی، آپ نے جو سوال کیا بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت میں عموماً 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ ایک اس کا حسن و جمال یعنی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، دوسرا اس کی مال و دولت دیکھی جاتی ہے، تیسرا اس کا حسب نسب دیکھا جاتا ہے، اور چوتھی دینداری دیکھی جاتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دینداری کو جو ہے وہ ترجیح دینی چاہیے۔ اگر باقی 3 چیزیں نہیں بھی ہیں لیکن عورت دیندار ہے، اللہ رسول سے محبت کرنے والی ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والی ہے، اس کے دل میں خوف خدا ہے، وہ دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والی ہے، تو اس کا انتخاب یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ماں اچھی ہوگی تو وہ اولاد جو ہوگی اس کی تربیت اچھے انداز میں کرے گی۔ تو اسلام نے اس چیز کو خاصی اہمیت دی ہے کہ جب آپ عورت کا انتخاب کر رہے ہوں، جس سے شادی کر رہے ہوں، تو اس میں یہ چیز ضرور دیکھیں کہ اس کے اندر دینداری ہے یا نہیں، کیونکہ اسی سے جو ہے وہ ایک مستقبل کی جو ہماری نسل تیار ہوتی ہے اس کا دار و مدار اسی پر ہے، کیونکہ انسان کی پہلی تربیت گاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہی ہوتی ہے۔ اگر عام سی مثال سمجھیں کہ اگر زمین اچھی ہو اور اس کے اندر جو بھی بیج ڈالا جائے تو اس کی فصل بہت اچھے انداز میں ہوتی ہے، اور اگر اچھی نہیں ہے، بنجر زمین ہے، تو اس میں اچھا بیج بھی ڈال دیں تو پھر بھی جو ہے وہ جس انداز میں فصل ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی۔ تو چونکہ نسل انسانی کی بڑھوتری کے لیے اس چیز کا خاص اہتمام کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے جب اپنی زندگی کا ازدواجی زندگی کا سفر کا آغاز کر رہا ہو تو اس وقت جو اپنا شریک حیات وہ ڈھونڈے، اسے چاہیے کہ وہ ایسی عورت ہو کہ جو اللہ رسول سے محبت کرنے والی اور دینداری والی ہو، تو وہ بہتر انداز میں گھر کو چلا سکتی ہے۔ مفتی صاحب اسی بات کو میں چاہوں گا آپ ذرا اس چیز سے بھی جوڑیں، کیونکہ یہ سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے کہ کیوں انتخاب کیا ہمارے پیارے آقا کا حضرت خدیجہ کی جانب سے، یہ انتخاب کیوں؟ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، آپ کی تو یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کو چن لیا، اگرچہ اس کے اسباب مختلف جو ہے وہ لکھے گئے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے گئی، اور وہاں پر طواف کیا تو میں کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرنے لگی۔ کافی وقت گزر گیا، جب واپس آئی تو بچے سو گئے تھے تو میں بھی لیٹ گئی۔ جیسے آنکھ لگی تو میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے دیکھا کہ مکہ کے آسمان پر سورج طلوع ہوا، اور وہ سورج بڑھتا 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 میرے گھر کے اندر آ گیا، اور اس کی روشنی ساری میرے گھر کے اندر پھیل گئی اور میرا سارا گھر روشن ہوا، اور فرمایا پھر اس سورج کی روشنی سے سارا جہان روشن ہوا، اور پوری دنیا والے جتنے بھی تھے وہ اس سورج کی زیارت کے لیے میرے گھر آنے لگے۔ تو فرماتے میں نے یہ منظر دیکھا تو میں حیران، میں گھبرا کر اٹھ گئی، آنکھ کھل گئی، تو میں نے یہ دل میں یہ تہیہ کیا، یہ سوچ لیا کہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے، اس کی تعبیر میں معلوم کروں۔ تو فرماتی ہیں میں صبح کا انتظار کرنے لگی، صبح ہوئی تو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، میں نے اسے سارا خواب سنایا تو اس نے کہا میری چچا زاد بیت تمہیں مبارک ہو، اگر یہ تمہارا خواب سچا ہونے والا ہے تو ان قریب نور نبوت تمہارے گھر کے اندر آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اعتماد تھا، کیا ایمان تھا۔ بالکل، اور اس کی نور کی روشنی سے سارا عالم جو ہے جگمگائے گا، اور اس کے نور کی وجہ سے جو ہے سارے لوگ جو ہے وہ فیض یاب ہوں گے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں سوچنے لگی، گہری سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے گھر میں نور نبوت ہے۔ تو فرماتی ہیں بس یہ وہ خواب میرے دل و دماغ میں بیٹھ گیا، اب جو بھی میرے پاس نکاح کا پیغام آتا تھا تو میں اس کو اس خواب کے پس منظر میں دیکھتی تھی، اگر وہ چیز نظر نہیں آتی تھی سامنے والے میں تو میں اس کو جو ہے خوش اسلوبی سے جو ہے وہ انکار کر دیتی تھی۔ فرماتی ہیں اس وقت جو ہے وہ عرب میں یہ رواج تھا کہ رجب کے مہینے میں ساری عورتیں جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے اندر آتی تھی، طواف کرتی تھی، اور اہل کتاب کا کوئی عالم مقرر بلا کر جو ہے اس کا بیان سنتی تھی۔ تو فرماتی ہیں میں بھی اس مجلس میں چلی گئی تو وہ ایک یہودی عالم بیان شروع کر رہے تھے، تو
تو میں مجلس میں بیٹھ گئی، وہ بیان اس نے شروع کیا ہوا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کعبۃ اللہ کے پاس سے ہوا، کیا بات، تو وہ اہل کتاب جو عالم تھے وہ خطاب کرتے ہوئے رک گئے اور عورتوں کو متوجہ ہو کر فرمانے لگے کہ یہ جو جوان گزرا ہے نا یہ نبی آخر الزمان ہے، یہ آخری نبی ہوگا۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ کچھ عورتوں نے تو مذاق اڑایا، کچھ جو ہنسنے لگے، کچھ برا بھلا کہنے لگے، لیکن میں نے جو خواب دیکھا ہوا تھا اس کے پیش نظر میں نے سوچا کہ یہ جو بات کہہ رہے اس میں ضرور کوئی حقیقت ہے۔ فرماتی اگلے دن میں نے اس عالم کو گھر پہ بلایا اور میں نے کہا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیسے آپ کو یہ چیز نظر آئی کہ آپ نے کہا کہ وہ آخری نبی ہیں؟ تو وہ کہنے لگے میں نے تورات کے اندر اس کی آخری نبی کی ساری نشانیاں پڑھی ہیں کہ اس میں یہ نشانی بھی ہے کہ بچپن میں اس نبی کے جو ہے والدین جو ہے وہ فوت ہو جائیں گے، وہ بچپن میں کے ہوں گے اور ان کے والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ان کے دادا اور ان کی پھوپھی ان کی پرورش کریں گی۔ تو یہ ساری نشانیاں میں نے اس جوان کے اندر دیکھی ہیں۔ اور ختیجہ ایک بات تمہیں کہتا ہوں، اگر تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریکہ حیات بننے کا موقع ملے تو اس موقع کو کبھی ضائع نہیں کرنا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جا کر ہی تمہیں دنیا اور آخرت کی عزتیں ملیں گی۔ تو گویا ایک طرف سے اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی آپ پاک دامن تھی، جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ طاہرہ کے نام سے مشہور تھی، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ انہوں نے انتخاب فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شان عطا فرمائی وہ آپ احباب اچھی انداز میں جو ہے وہ جانتے ہیں۔ اسی بات کے اوپر میں چاہوں گا کہ ہمارے پروگرام میں ایک بڑی پاکستان کا خوبصورت نامور نام اور ہمارے بزرگ آج ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ علامہ فرقان حیدر عابدی صاحب آپ کو اس گفتگو میں شامل کیا جائے۔ یہ جس انداز سے مفتی صاحب نے بات بتائی کہ جو یہ انتخاب خود کسی معزے سے کم نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دونوں میں بڑا فرق ہے، بڑا تضاد تھا، لیکن جب جوڑ بنتا ہے تو پھر اسی طریقے سے بنتا ہے۔ صحیح، ظاہر ہے کہ بڑے خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے بیان کیا کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ بہت ہی مرتبے پر اور بہت بڑے تقوی پر، پرہیزگاری پر، اطاعت گزاری پر فائز تھی۔ کیا بات، اور قبل اسلام ابھی نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، کیا بات، اس کے باوجود بھی نبی معظم کی مطیع بھی رہیں، فرما بردار بھی رہیں، اور نبی معظم پر ایمان بھی کیا بات، اور پھر بہت بڑی جو اعزاز ہے خدیجہ کبریٰ کا وہ یہ ہے کہ آپ نے خود اپنی افر پیش کی نبی معظم کا کردار دیکھ کر کہ میں نے بہت لوگ دیکھے لیکن ایسا متقی، پرہیزگار، سبحان اللہ، عابد، زاہد، اللہ کی معرفت رکھنے والا میری نگاہ میں نہیں ہے کوئی۔ تو جناب خدیجہ نے رسول اللہ کو خود اپنے عقد کی افر کی، یہ ایک بہت بڑا اعجاز ہے۔ اور غالباً جو روایات میں آتا ہے ان کی دوست سہیلی نفیسہ، ان کا نام آتا ہے جو پیغام لے کے گئی تھی، پیغام لے کے گئی تھی، ہاں جناب نفیسہ وہ پیغام لے گئی۔ لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جناب خدیجہ کو یہ اعزاز ہے کہ آپ نے نبی معظم کو پسند کیا قبل از نبوت، ابھی نبوت کا اعلان بن دیکھے کا سودا تھا، بن دیکھے کا سودا تھا۔ یہ سب سے بڑی کہ کوئی منصب آنے کے بعد کوئی کردار اگر آ جائے تو اور بات ہوتی ہے، ابھی منصب کا اعلان نبی نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ نبی معظم نے تو ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا ہے، مجھ سے پہلے کچھ نہیں تھا، اس لیے یا میرا نور تھا یا بھیجنے والا تھا یا ہونے والا تھا۔ تو اس نور کی معرفت کو سب سے پہلے جناب خدیجہ نے محسوس کیا، اور اس نور کو دیکھ کر ان کی نبوت کا اعلان سب سے پہلے خواتین نے، اگر کوئی خواتین یا نساء ہے وہ جناب خدیجہ الکبریٰ ہے کہ جنہوں نے ایمان کا اعلان بھی کیا اور اپنے نکاح کی افر بھی پیش کی، اور نبی معظم کو یہ اعزاز ہے کہ آپ نے خدیجہ کا عقد بھی پڑھا۔ اور جب خدیجہ آئی ہیں مکے میں، سب سے بڑی جو فضیلت ہے جناب خدیجہ کی وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ مکے میں جمع غفیر ہے، سب نبی کے مطیع ہیں، چاہنے والے ہیں، لیکن ان میں کافر بھی ہیں
اور ان میں مشرک بھی ہیں. تو نبی معظم نے خدیجہ اگر تم ایک احسان کر دو تو یہ سب مسلمان ہو جائیں. کہا کہ وہ احسان کیا ہے؟ کہا کہ جتنے یہ کافر ہیں یہ مقروض ہیں، یہ مقروض ہیں، ان کا اگر قرض ادا ہو جائے تو یہ مجھ پر بھی ایمان لائیں اور میرے خدا پر بھی ایمان لے کر آئیں. تو بی بی خدیجہ اتنی بڑی خاتون تھی کہ سرزمین پر کوئی ان سے بڑا رئیس نہیں تھا بہت. تو جناب خدیجہ نے مکے میں یہ اعلان کیا کہ میں ان سارے کافروں کے جو قرض ہیں، جو یہ مقروض ہیں، میں وہ پیمنٹ دینے کو تیار ہوں. ادھر انہوں نے اعلان کیا، سارے کافروں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ بہت بڑی ایک جناب خدیجہ کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اس لیے کہ آپ زوجہ ہیں رسول کی. ظاہر ہے کہ یہ کوئی کم بڑا رتبہ نہیں ہے کہ بی بی خدیجہ جو ہے وہ زوجہ ہیں. اور جناب خدیجہ کو خدا نے اولاد بھی عطا فرمائی. کیا بات ہے، اولاد عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا، رسول کی فقط ایک بیٹی ہے اور کوئی بیٹی نہیں. اچھا علامہ صاحب، میں ایک اور چیز کی طرف چاہوں گا کہ آپ گفتگو ضرور فرمائیں کہ جب شادی ہوئی تو حضرت خدیجہ کبریٰ کی جو روایت میں جو عمر درج ہے وہ تقریباً غالباً 40 سال کی ہے، اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی. ایک بڑا گیپ نظر آتا آج ہمارے معاشرے میں. یہ جو ایک تو رواج ہے کہ عورت خود سے پیغام بھجائے وہ نہیں نظر آتا، دوسرا دینداری دیکھ کے پیغام بھجوانا یہ تو نظر ہی نہیں آتا، تیسرا اس عمر کے فاصلے کو تو آج الٹ ہے. ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے تو 40 سال کا مرد ہوگا لیکن 25 سال کی عورت ہوگی. تو یہ الٹ معاملہ تھا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ممکن جو ہے وہ میں نے عرض کیا کردار سے ہوا. رسول جیسا انسان جیسا رسول بن کر آیا ہے، نبی بن کر آیا ہے. بھئی وہ فضیلت کسی نبی میں نہیں ہے. سارے نبیوں کا جو سردار بن کر آیا ہے وہ آمنہ کا چاند کے علاوہ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ آمنہ کا چاند فقط جو بن کے آیا ہے وہ آفتاب رسالت، جو آفتاب رسالت بن کر آئے تو ظاہر ہے کہ اس کے کردار کو دیکھ کر خدیجہ نے پیغام دیا عمر پہ نہ جانا بلکہ یہ دیکھنا کہ کردار کیا ہے، گفتار کیا ہے. تو نبی معظم سے کامل انسان دنیا میں کوئی نہیں. یہی خدیجہ اور یہی پیغام ہمیں دیا کہ یہ مت دیکھو کہ دولت کس کے پاس ہے، بزنس کس کے پاس ہے، نہیں، دیکھو کہ کردار کس کے پاس ہے، تقوی کس کے پاس ہے، پرہیزگاری کس کے پاس ہے. آج کل جو آپ کے جواب دوں میں وہ یہ کہ آج کل تو پیسہ دیکھ رہے ہیں کہ پیسے والا کون ہے، پیسہ کس کے پاس ہے، بہترین نوکری کس کے پاس ہے. دیکھیں یہ چیزیں بھی دیکھنی چاہیے لیکن سب سے پہلے دیکھو کہ متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے، عابد کون ہے، زاہد کون ہے. اس لیے کہ ہمارا تقوی ہمارے ساتھ وہاں جائے گا، ہماری دولت نہیں جائے گی، ہماری ثروت نہیں جائے گی، ہمارا مکان نہیں جائے گا. بس اپنے آپ کو ایسا بنا لو جیسا نبی چاہتا ہے. اور اسی کے ساتھ میں چاہوں گا احمد صاحب آپ اس بات کا ضرور اضافہ کیجئے کہ آج ہمارے معاشرے میں طلاق کی بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں اگر آپ کی خاوند کا انتقال ہو جائے تو جو ودوا خواتین ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں کہ ان سے دوسری شادی نہیں ہوتی. لیکن یہاں پہ جو تعلیمات دی جا رہی ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوتا ہے، یہ تعلیم ہمارے معاشرے میں آج نظر ہی نہیں آتی. اچھا منیر بھائی، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آقا کریم علیہ السلام سے تیسرا نکاح تھا. جی اس سے پہلے آقا کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی پہلے ابو حالہ بن زرارہ تیمیمی سے ہوئی جی، اور پھر ان کی وفات کے بعد عتیق بن عابد مخزومی، کیا بات، ان سے آپ کی جو ہے شادی ہوئی. اور پھر جب یہ بھی وفات پا گئے تو عرب کے جو رؤسائے قریش تھے، مطلب جو عرب کے بڑے بڑے رئیس تھے، انہوں نے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، آپ کی عفت، پاک دامنی، پرہیزگاری اور آپ کی صداقت، آپ کی عدالت، آپ کی تمام تر موجودہ صفات کو دیکھتے ہوئے عرب کے بڑے بڑے رئیسوں نے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں نکاح کا پیغام بھیجا. لیکن حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا تبار پر قربان جائیے، کیا حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کے پیغامات کو رد فرماتے ہوئے، ایک طرف تو رئیسوں کا پیغام آ رہا ہے نکاح کے لیے، پیغام نکاح رئیس کا آ رہا ہے کہ امیر، ایک عورت کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ کسی
امیر مرد سے میری شادی ہو، کسی مالدار مرد سے میری شادی ہو. آج کل تو یہ زیادہ خواہش ہے. یہی حضرت، یہی ایسا ہی ہے، بالکل فی زمانہ ایسا ہی ہے. لیکن یاد رکھیے گا عورت پر جو شوہر کا ایک حق ہے، اس شوہر کے حق میں سے ایک بنیادی حق ہے یہ ہے کہ عورت اپنے لیے بہترین خاوند کا انتخاب کرے، بہترین شوہر کا انتخاب کرے. کیونکہ یاد رکھیے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حقوق عطا فرمائے، ان تمام حقوق کے متعلق کل بروز قیامت ہم سے سوال کیا جائے گا. اور بھلے مرد ہو یا عورت ہو، ان دونوں سے سوال کیا جائے گا ان کے حقوق کے بارے میں. عورت سے بھی سوال کیا جائے گا اپنے لیے کس کا انتخاب فرمایا. اور آقا اور ہماری امی جان سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہماری ماؤں کی بہن عزت قربان، ہماری بہنوں کی عزت قربان، ہماری بہنوں کی پاک دامنی قربان کہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کسی اور کا نہیں بلکہ رحمت للعالمین کا انتخاب فرمایا. اور پھر آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام آپ نے خود بھیجا ایک خاتون کے ذریعے. ایک طرف یہ دیکھیں کہ منیر بھائی کہ ایک ایسی خاتون جس کی پاک دامنی کی وجہ سے، عفت کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے، صداقت کی وجہ سے، عدالت کی وجہ سے، ان تمام تر موجودہ صفات کی وجہ سے اس کو عرب کے رؤسائے قریش جو ہیں، رئیس جو ہیں، وہ پیغام بھیج رہے ہیں. لیکن اس کی جو امتیازی ایک شخصیت ہے، اس کی جو ایک اور جو شخصیت اس کی منظور نظر ہے، وہ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا تبار ہے. اور منیر میمن بھائی جیسا کہ آپ نے ایک بات کہی کہ عورت کا کردار کیا ہونا چاہیے، عورت کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جب مرد گھر میں داخل ہو، مرد عورت کو دیکھے تو اپنے غم سارے بھول جائے. جو باہر اس کی ٹینشنیں تھی وہ ٹینشن گھر میں ساگڑی آ کے ریلیز ہو جائے. وہ تمام تر کیفیات کو بھلاتے ہوئے اپنی شریک حیات کو دیکھ کر خوش ہو جائے. کیونکہ جیسا کہ آقا کریم علیہ السلام جب کفار بداتوار کو جب آپ نیکی کی دعوت دیا کرتے، دین اسلام کی دعوت دیا کرتے، اور کفار بداتوار آقا کریم علیہ السلام کی معاذ اللہ تکذیب کیا کرتے، اس وقت حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو کس قدر تکلیف ہوا کرتے ہوئے. لیکن قربان جائیے سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی کردار پر، آپ کی شخصیت پر قربان جائیے، کہ آپ کی دان اقدس پر قربان جائیے کہ آقا کریم علیہ السلام جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رنجیدہ چہرہ دیکھا کرتی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیاری امی جان حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام سے دل لبھانے والی باتیں کیا کرتی. اور پھر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں سے خوش ہوا کرتے. ایک شاعر نے ان کے متعلق کیا خوب فرمایا کہ وہ انیس غم مونی سے بے کسا، وہ انیس غم مونی سے بے کسا، وہ سکون دل مالک انس و جاں، وہ شریک حیات شہ لامکہ، سبحان اللہ، سیما پہلی ماں کافے امن و اما، اس حق کے گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام. ایسی رفاقت عطا فرمایا آقا کریم علیہ السلام کی شخصیت کو کہ تمام تر بیویوں کو پیغام دے دیا کہ اگر تمہیں کسی کی شخصیت کو فالو کرنا ہے تو وہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کو فالو کرنا ہے. اور میں چاہوں گا مفتی صاحب اسی میں آپ اضافہ کریں کہ وہ ایک دور تھا جب اس طرح کی ہمیں مثالیں نظر آتی تھیں. آج نکاح مشکل سے مشکل تر ہو گیا. آج نکاح کے بعد معاملات اس سے زیادہ مشکل ہو گئے. بلکہ جب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جب احمد صاحب یہ گفتگو فرما رہے تھے تو ہمارے پیچھے پروڈیوسر صاحب فرما رہے ہیں کہ آج تو گھر میں گھسنے سے پہلے بیگموں کے فون آنے لگتے ہیں. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ آج تو عالم یہ ہے. علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے. اس لحاظ سے آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک سوال کیا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ عورتوں کو جو ہے اپنے خامندوں کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح کا رویہ پیش کرنا چاہیے اور کس طرح ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے. دیکھیں سب سے پہلے عام چیز تو یہی ہے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کی تعلیمات کو اپنے جو ہے وہ سامنے رکھیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کے مطابق چلیں. امہات المومنین کے جو ان کی سیرت اور کردار کے جو پہلو ہیں، ہماری مائیں بہنیں اگر اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں گی اور آپ علیہ السلام نے جو احکامات دیے ہیں عورتوں کو ان کے خاوندوں کے حق میں، اگر وہ اس انداز میں زندگی گزاریں گی تو یہ ایسا ماحول ہی پیدا نہیں ہوگا بلکہ گھروں کے اندر بھی ایک خوبصورت پیار محبت کا ماحول پیدا ہو جائے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عورت کہ جو اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئی کہ اس کا خامند اس پہ راضی تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو جنت میں جانے سے کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی.
یعنی جو اس حال میں دنیا سے گئی کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا، اس نے اپنے خاوند کی ہر لحاظ سے جو ہے اطاعت و فرمانبرداری کی اور اس کی خدمت کا حق ادا کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دنیا سے جائے گی تو اللہ جب قیامت کا دن ہوگا، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، تو فرمایا کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوگی جو اس کو جنت میں جانے سے روک سکے۔ اللہ فرمایا کہ میری بندی سیدھا جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ تب ماحول بنے گا جب ہم دین اسلام کو عملی طور پر اپنائیں گے، اپنی زندگیوں میں جب ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو لے کر آئیں گے، امہات المومنین کی سیرت اور کردار کو ہم عملی زندگی میں جب لے کر آئیں گے، ہمارے گھروں میں یہ ماحول بنے گا، مذہبی ماحول بنے گا۔ دیکھیں ایک واحد مذہب دین اسلام ہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک چیز کے حقوق واضح انداز میں بیان فرمائے ہیں۔ ہمارا دین اسلام انتہائی خوبصورت مذہب اور دین ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا کوئی حق ہی نہیں چھوڑا، ہر چیز کے جو ہے واضح حقوق بیان کر دیے ہیں۔ اگر ہم ان تعلیمات کو اگر اپنائیں تو ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے اور ہر طرف پیار محبت کا ماحول ہو سکتا ہے۔ اب یہ یک طرفہ بات نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ صرف بیویوں کے حقوق ہیں کہ وہ اپنے مردوں کی اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں، کیونکہ اکثر یہ جب پروگرام نشر ہوگا تو یہ سوالات اٹھائے جائیں گے کہ ہم نے اس پروگرام میں تو خواتین کے اور کے بارے میں بڑی ساری بات کر لی، لیکن کہیں نہ کہیں جو معاشرے کا بگاڑ ہے اس میں جتنا کردار اگر خواتین کا تو مرد حضرات کا بھی کچھ برابر کا ہی کردار نظر آتا ہے۔ میں کچھ سوالات آپ کی نظر کرتا چلوں اور پھر میں گزارش کروں گا جناب انس صاحب سے کہ وہ ایک اچھا سا کلام ہماری خدمت میں پیش کریں۔ آج کے سوالات میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں۔ آج کا جو پہلا سوال ہے وہ ہوگا کہ حج میں پہاڑی صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کو کیا کہتے ہیں؟ حج میں پہاڑی صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے جو آپشنز ہیں وہ ہے استلام، سعی، رمی یا طواف۔ اس کے علاوہ جو سیکنڈ سوال ہوگا وہ ہوگا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب سے باہر بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اپنے قاصد بھیجے، ان قاصد کی تصدیق کے لیے کس چیز کا بنا ہوا مہر بنایا گیا؟ اس کے جو آپشنز ہیں وہ ہے سونے کا، چاندی کا، دھات کا یا لکڑی کا۔ آج کا تیسرا سوال میں بھیج دیتا ہوں۔ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر رہنے کے لیے کتنے ہنرمند تیر انداز منتخب کیے؟ اس کے جو آپشنز ہیں 20، 30، 40 یا 50۔ آج کے تینوں سوالات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں۔ ان سوالات کے جواب دینے کا طریقہ انتہائی آسان ہے کہ آپ اپنے اسکرین پہ موجود واٹس ایپ نمبر پہ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، سوال کا نام، آج کا پروگرام کا نمبر، آج سوال کا نام اور جو صحیح جواب ہے وہ بھیج سکتے ہیں، اور جو واٹس ایپ نمبر ہے 0311299461 یا پھر ہمارے فیس بک پیج دا ڈیلی شو ود منیر میمن پہ ان سوالات کی پوسٹ کے نیچے اپنے کمنٹس کی صورت میں یا میسج کی صورت میں آپ اپنے جوابات دے سکتے ہیں۔ پروگرام میں ایک وقفہ شامل کرنے کا وقت ہوا، لیکن میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ انس صاحب موجود ہیں، ایک خوبصورت سا کلام ہماری نظر کریں تاکہ ہم اسی کے ساتھ وقفے کی طرف بڑھ سکیں۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے،
حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، آقا زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، جو نبی دو عالم کا محبوب یگانا ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر، جیسا ہے نصیب آخر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیب آخر سائل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پیغام رمضان، پیغام رمضان۔ پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طریقے سے آج ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی، اور اس گفتگو سے اصل چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ ہے اصلاح کا پہلو۔ آج اگر ہم کردار کو دیکھیں، ہمارے پیاری امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی بات کریں، یہ مثال ہے نہ صرف عورتوں کے لیے بلکہ مردوں کے لیے بھی، کیونکہ اگر یہ جو زندگی دیکھی جائے اس سے ایک سبق ملتا ہے، اور یہ سبق کی آج ہمارے معاشرے کو اتنی شدت سے ضرورت ہے، کیونکہ آج معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں ہماری زندگیوں میں، ہماری اطراف میں، ہمارے فلمیں ڈراموں میں جو علیحدگی کا معاملہ ہے نا، جو میاں بیوی کا جو رشتہ جب ختم ہوتا ہے، یہ معاملات کافی زیادہ نظر آتے ہیں، اور یہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جب شیطان جشن منا رہا ہوتا ہے کہ اس نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا۔ آج اسی اعتبار سے کچھ معاملات کا تذکرہ بھی ہوا، لیکن جیسے کہ پروگرام کا فارمیٹ ہے، کچھ قصے، کچھ واقعات ہم اپنے آخری سیگمنٹ میں شامل کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا سب سے پہلے علامہ صاحب سے گزارش ہوگی کہ علامہ صاحب آج ہمارے پاس کون سا قصہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے بہترین جو ہمارے لیے ہے کہ سورہ آل عمران میں خدا نے ارشاد فرمایا کہ بہترین دین فقط اسلام ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اللہ کے نگاہ میں سب سے بہترین دین اسلام ہے تو جو دین لا رہا ہے وہ کتنا بہترین ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی معظم دین لے کر آ رہے ہیں، اور اس دین پر نبی کے کہنے پر چاہے مردوں نے عمل کیا وہ بھی لائق ہیں، عورتوں نے عمل کیا تو وہ بھی لائق ہیں، میری بہنوں نے بھی عمل کیا وہ بھی لائق ہیں۔ یہ پیمانہ ہے ہمارے لیے، اس پیمانے پر پریکٹیکلی عمل کر کے جناب ختیجہ نے زمانے والوں کو پیغام دے دیا، جس طرح میں نے عمل کیا ہے یہ عمل کرو تو تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گی اور آخرت میں بھی کامیاب۔ تو میں ساری بہنوں کو یہی پیغام دوں گا کہ بی بی ختیجہ کے نقش قدم پر عمل کرو تو کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، خرافات جو ہو رہی ہے، یہ وسوسہ ڈالنے والا قلبی شیطان تھا، اور وسوسے ڈالنے والا آج بھی شیطان ہے، تکبر کی طرف لے جانے والا کل بھی شیطان تھا، لیکن تکبر سے بچانے والی ہستی کی تعلیم
खतीजा पर अगर मेरी माँ बहनें अमल करेंगी तो इंशाअल्लाह एक कामयाब खातून बनकर वो सामने आएंगी, उनका किरदार भी सामने आएगा, उनका तकवा भी सामने आएगा, परहेज़गार बन जाओ, आबिद बन जाओ, और अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन ख़वातीन वही है जो खदीजा कुबरा की सीरत पर अमल करके जा रही है। दुनिया को छोड़ दो, बल्कि अज़वाज मुतहरात की सीरत पर अमल करके प्रैक्टिकली बता दो दुनिया वालों को कि नबी की अज़वाज हमें ये पैगाम देकर जा रही हैं, और नबी मुअज़्ज़म जब उनसे राज़ी हैं तो जाहिर है जो उस पर अमल करेंगी उससे भी राज़ी। और कितनी खूबसूरत बात है कि ये दीन इस्लाम का कमाल रहा, ये हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल है। मुअज़्ज़ज़ कह लें कि हर आम को खास बना दिया, क्योंकि एक छोटी सी जो चीज़ है ना, ईमान की कैफियत, उसने कहने को तो बड़ा छोटा सा लगता है, इतना बड़ा, इतना वसी है, और उसका इसकी शान इतनी आला है कि हर आम शख्स अगर इसके ऊपर अमल कर दे तो वो खास हो जाता है, सरदार हो जाता है और मकबूल हो जाता है। अहमद रज़ा साहब, आपकी तरफ आते हैं अब। मुनीर भाई माशाल्लाह, आपने जो गुफ्तगू फरमाई कि आजकल तलाक का रेशो बढ़ता जा रहा है निहायत मादरत के साथ, कि एक तो फिल्मों और ड्रामों ने हमारा जहन इतना ख़राब कर दिया, ख़वातीन का खुसूसन, और मर्द हज़रात का भी इसी तरह ख़राब हो रहा है जहन। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर जान आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला तबारक को खुल्क़ अज़ीम बनाकर पैदा फरमाया है। और इसी खुल्क़ अज़ीम के तहत जहाँ पर बीवियों को हम ये दर्ज देते हैं ना, उलमा इकराम, मुफ्तियान इकराम, जिस तरह जिसी भी मकातिब फ़िक्र के हों, मैं सबके लिए बात कहना चाहूँगा, हम जहाँ औरतों को ये दर्ज दिया करते हैं ना कि आप जो सब्र व तहम्मुल का दामन थाम कर रखें, तो मर्द हज़रात के लिए भी हमारा ये पैगाम है कि खुदारा आप भी सब्र व तहम्मुल का दामन थाम कर रखिए। कि एक मरतबा एक अल्लाह तबारक व तआला के वली का वाक़या है, एक वाक़या अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा, इससे सबक लेने की कोशिश कीजिएगा कि उनके मुतालिक किसी शख्स ने उनके मुतालिक सुना कि बहुत पहुँचे हुए अल्लाह के वली हैं, बहुत पहुँचे हुए अल्लाह के वली हैं। अब वो शख्स क्योंकि औलिया इकराम रहमहुमुल्लाह सलाम की ज़ियारत का वो जो है ना शाइक हुआ करता, इनसे मुलाकात किया करता था, उसने सोचा क्यों ना इनके घर पूछूं और इनके घर पर पहुंच जाऊं, इनके घर पर मुलाकात करने के लिए पहुंचता हूं कि हजरत से जो है ना बरकतें लूटूंगा। इनके घर पर पहुंचे वो, तो देखा कि उनकी बेगम साहिबा ने आवाज़ लगाई, कौन है? कहा कि वो जो फुला है उनसे मिलना चाहता हूँ। कहा कि हाँ वो मेरे शौहर हैं। कहा कि वो तो अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। क्या बात है। तो उनकी बेगम साहिबा ने कहा कि तुमने वो तो ऐसे ही हैं, लोग उनके बारे में मशहूर कर दिया अल्लाह के वली हैं। सही है, मतलब उन्होंने इस तरह की बदमिजाजी वाली बात कही। अब ये शख्स जो अल्लाह का वली समझकर और अल्लाह तबारक व तआला के वली का कुर्ब हासिल करने की नीयत से इनके घर पर आया था, जब इसने बात सुनी, देखो यार इनकी बीवी इनकी बुराइयां कर रही है, तो वापस चला गया। अब देखता है कि रास्ते में उसने देखा कि जंगल आया और शेर ने एक बहुत बड़ा लकड़ी का गट्ठा अपने सर पर उठाया हुआ है, और उसके पीछे एक आदमी चल रहा है। उस शेर के पीछे लकड़ी का गट्ठा उठाया हुआ है एक शेर ने, और शेर के पीछे आदमी चल रहा है। तो फिर किसी ने उसको बताया कि भाई यही अल्लाह के वली हैं जिनके मुतालिक आपने सुना था। अब बड़ा हैरान हुआ और उनसे पूछा कि हजरत क्या बात है कि जो है ना आपका शेर जो है ना आपकी लकड़ियों का जो गठरा जो है वो आपके उसके सर अपने सर पर उठाया हुआ है और आप पैदल चल रहे हैं। फरमाया कि अगर मैं अपनी बीवी की बदमिजाजी को बर्दाश्त नहीं करता तो शेर क्या मेरी लकड़ी का गठरा जो होता है ये उठा पाता? कभी भी नहीं उठा पाता। तो अल्लाह तबारक व तआला जो आपको नेमत अजीम अता फरमाता है, उस नेमत अजीम के बदले में भी याद रखिएगा मुरी मेहमान भाई, आज जो मर्द हजरात हैं जो बीवी की बदखुल्की की वजह से, बीवी की बदमिजाजी की वजह से लोगों में तस्किरा खैर करते हैं, तो याद रखिएगा कभी भी बीवी की बदमिजाजी का तस्किरा कभी भी लोगों में करने की कोशिश न करें। बहुत पते की बात है भाई, माशरे का बड़ा मसला है। बिल्कुल बिल्कुल मुनीर मेहमान भाई, बात दरअसल ये कि हम जहां बैठे वहां पर रोना शुरू कर देना, मतलब अपने दिल के तमाम तरीन अहवाल लोगों को सुना देना। तो याद रखिएगा आज लोग आपकी कैफियत को सुनकर आज जरा सा आपके गम में शामिल तो हो जाएंगे, लेकिन फिर कल यही लोग आपके ऊपर हंसेंगे। देखिए जिस तरह उन बुजुर्ग ने एक हिकमत अमली के साथ अपनी बीवी की बदमिजाजी को बर्दाश्त किया, और बदमिजाजी के बर्दाश्त करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने एक दरिंदे को, ऐसा दरिंदा जिससे जंगल के तमाम बादशाह को काबू करा दिया, तमाम तर दरिंदे उससे घबराते हैं, उस दरिंदे को अल्लाह तबारक व तआला ने इस अल्लाह के वली के ताबे फरमा दिया
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سے بڑھ کر کیا نعمت عظیم ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کی وجہ سے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ایمان والو نماز اور صبر سے مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم یہ آیات کریمہ تو سنتے ہیں لیکن ان آیات کریمہ کو سن کر ہم نظر انداز کر دیا کرتے ہیں۔ تو تمام مرد حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اس واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں ہم اپنی بیویوں کو درس دیتے ہیں کہ ہماری اطاعت کرو، تو یاد رکھیے گا ہمیں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے اپنی بیویوں کی بدمزاجی کو برداشت کرنا ہے، اور بدمزاجی کو برداشت کرنے کی وجہ سے کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سب ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرما دے۔ اور اس رمضان کا جو مقصد ہی ہے صبر ہے، تو اگر صبر ہماری زندگیوں میں آ جائے تو پھر کیوں نہ ہماری زندگیوں میں بھی ایک بہتری، ایک سدھار آ جائے۔ اور دوسری بات احمد بھائی آپ نے ایک بات کی نا، میں ایک اور اس میں ازرہ مذاق ہی صحیح اضافہ کر دیتا ہوں، لیکن حقیقت ہے کہ آج آپ نے کہا نا کہ بیویوں کی برائیاں کرتے ہیں، عام طور پہ آج کل مرد بیویوں کی برائیاں کسی دوسری عورت کے آگے کرتے ہیں تاکہ کچھ حد تک اس میں افاقہ ہو جائے اور ایک تیر سے دو نشانے ہو جائیں۔ مفتی صاحب گستاخی معذرت کے ساتھ، بات میں نے کی، بات سچ ہے، بات رسوائی، لیکن اس محفل کو اگر آپ اپنے ایک خوبصورت انداز سے اختتام کی طرف لے جائیں تو پھر بہتر ہوگا۔ منیر بھائی، آج کا چونکہ یہ پروگرام حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت و کردار کے حوالے سے منعقد کیا گیا ہے، تو جس طرح حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے اور آپ کی اطاعت میں زندگی بسر کی ہے، اس میں ہماری تمام ماؤں بہنوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ گزارا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام کیا عطا کیا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک روایت میں الفاظ اس طرح ہیں کہ جب حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں کھانا دینے کے لیے تشریف لے جا رہی تھی، تو اس سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ختیجہ آ رہی ہیں آپ کی طرف، ان کو میرا بھی سلام کہیے گا اور میرے رب کی طرف سے بھی سلام کہیے گا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ اور اپنا سلام دے کر گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پیش کیا تو حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، ان اللہ والسلام و الیہ السلام وعلی جبریل علیہ السلام، یعنی اللہ تو خود ہی سراپا سلامتی ہے اور ہمیں بھی تو اللہ کی ذات سے ہی سلامتی میسر آتی ہے اور جبریل علیہ السلام پر بھی میرا سلام ہو۔ کیا بات ہے۔ تو حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا حق ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنا سلام بھیجا ہے۔ اگر ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنے جو ان کے خامد ہیں ان کی اطاعت کریں اور ان کی خدمت جس طرح دین اسلام کہتے ہیں اس انداز میں کریں، تو یقیناً میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی ابدی نعمت عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی ذات سے ان کو کیا مقام عطا کیا۔ یہ میں کہنا چاہوں گا کہ اگر بیوی اگر اپنا حق ادا کر رہی ہے تو پھر خاوند کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا حق ادا کرے اور جو بیوی کا جو ہے وہ اس کا حق بنتا ہے وہ اس سے بہتر انداز میں اس کے ساتھ پیش ہے۔ کیا بات۔ جب حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ظاہری ہو رہا ہے، اپنی بیٹی حضرت سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھیجا، فرمایا اپنے ابا جان کی خدمت میں جاؤ اور انہیں کہو کہ میرا کہنا کہ آپ اپنی چادر رحمت مجھے عطا کر دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی خدمت میں جب حضرت خاتون جنت حاضر ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کس وجہ سے آپ کی والدہ میری جو ہے وہ چادر لینا چاہتی ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام خود تشریف لے آئے اور چادر مانگنے کا سبب پوچھا
تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے۔ حضور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرا وقت آخر ہے اور میری خواہش ہے کہ مجھے آپ کی سبحان چادر اللہ، رحمت میں سبحان کفن اللہ۔ دیا جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے وہاں تاریخی الفاظ بیان کیے کہ جس پر عمل کرنے کی ہر مرد کو خاوند کو ضرورت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یا خدیجہ لو اردت جلدی لآتیتک، اے خدیجہ یہ تو نے چادر مانگی ہے، میرے جسم کا چمڑا مانگ لیتی میں وہ بھی تمہیں عطا کر دیتا۔ اگر میں یہ کہوں گا کہ اگر بیوی اگر اپنا حق ادا کر رہی ہے تو پھر خاوند کو کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ میرے خیال سے تو یہ دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے حقوق احسن انداز سے پوری کریں گے تو ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل پائے گا۔ کتنی ہی خوبصورت بات کی، اور میرے خیال سے اس بات سے بہتر کوئی ایک اینڈنگ پوائنٹ، اینڈنگ نوٹ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ بیلنس ضروری ہے، دونوں طرف سے اگر کردار نبھایا جائے یا کم سے کم کردار ادا کرنے کی کوشش ہی کر لی جائے تو پھر آج جو ہمارے معاشرے میں معذرت کے ساتھ ایک بہت بڑا بگاڑ نظر آتا ہے، اور یہ بگاڑ آج اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بگاڑ ایک وقت کا ہے اور اس وقت کے بعد ختم ہو جاتا ہے، لیکن یاد رہیں کہ جب یہ بگاڑ ہوتا ہے یہ نسلوں تک منتقل ہوتا ہے، اور پھر اس کا جو قرض ہے وہ کافی عرصے تک ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو خدا را اپنی زندگیوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کی طرح اور ان کی زوجین کی طرح، زواج مطہرات کی طرح اگر ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی صرف کوشش ہی کر لیں تو شاید ہمارا معاشرے میں آج جو بگاڑ کافی تیزی سے بڑھ رہا ہے اس پہ کچھ قدغن، کچھ بریک ہی لگ جائے، کچھ رک ہی جائے۔ امید کرتے ہیں آج کا پیغام رمضان کا جو پیغام رہا وہ نہ صرف کانوں تک پہنچا ہوگا بلکہ کسی نہ کسی کے دل میں ضرور اترا ہوگا، اور کسی ایک شخص کے بھی دل میں یہ پیغام اتر جاتا ہے تو شاید آج ہمارے اس پروگرام کا حق ادا ہو جائے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنے تمام تر معزز مہمانوں کا جو آج کی اس محفل میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے ان کا شکریہ ادا کروں۔ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے علامہ مفتی قدرت اللہ قادری صاحب آپ کا شکریہ، آپ تشریف فرما ہوئے، ساتھ میں علامہ احمد رضا قادری صاحب آپ تشریف فرما، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خاص طور پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں اور کیسے نہ کروں کیونکہ علامہ فرقان حیدر عبدی صاحب نے جس انداز سے گفتگو کی اور جن حالات میں وہ آج یہاں پہ پہنچے ہیں، آپ کی محبت، آپ کی شفقت کا بہت بہت شکریہ۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جناب آپ کا یہ بےحد مشکور ہوں کہ آپ نے اس رمضان کی سعادتوں میں ہمیں یاد کیا۔ سر ہمارے لیے بڑی شفقت کی بات ہے، بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آج آپ موجود ہیں، اور جناب سید حسن رضوی صاحب جو پروگرام کے ایک ابتدائی حصے میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اور میں شکریہ ادا کروں گا میرے دونوں بڑے پیارے بھائی، میرے دونوں ہمارے اس پروگرام کے آج کے نعت خواں جناب انس صاحب اور جناب حسان صاحب، یہ دونوں نے جس انداز سے کلام پیش کیا یقین کریں ہر ایک الفاظ دل کو چھوتا ہوا گیا، اور پروگرام کا اگر اختتام کرنے کی بات ہے تو میں چاہوں گا حسان ایک خوبصورت سے کلام پیش کر دیں تاکہ اسی کے ساتھ ہم آج اس پروگرام کو اختتام پذیر کریں۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی گلی عربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ یاسین مزمل و مدثر طاہا، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، یاسین مزمل و مدثر طاہا، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، اس ذات کا اس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کی بدولت ملی اسے عزت و رفعت، وہ محسنوں
मोहसिन गमखार हमारा ही नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, हाँ हाँ मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसी पॉइंट के साथ आज के हम प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी तमाम टीम का जो आज यहाँ पे मेरे साथ मौजूद रही, जिसने इस बात को यकीनी बनाया कि हम इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचा सकें। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दौरान प्रोग्राम कोई गलती जाने अनजाने सरजद हो गई हो तो खुदारा हमें माफ़ कर दीजिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान मुनीर में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पैगाम रमज़ान।